अस्सलाम वालेकुम। वो जिनका दावा था कि अडियाला जेल में पूरा निज़ाम बानी पीटीआई के पाँव पकड़ कर बैठा है, आज रोते दिखाई दे रहे हैं कि उनके लीडर के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है और किसी को उनसे मिलने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। जेल और मीडिया रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई का ये दावा भी झूठा है, क्योंकि हर हफ्ते बानी पीटीआई की फैमिली, वकला और पार्टी मेंबर से मुलाकात करवाई जा रही है। एक तरफ ये कैदी है जिसे हफ्ते में 2 बार अपनों से मुलाकात करवाई जा रही है, और दूसरी तरफ वो कैदी था जिसे दम तोड़ती अहलिया से टेलीफोन पर भी खैरियत पूछने की इजाज़त नहीं थी। बानी पीटीआई वज़ीर आज़म थे और नवाज शरीफ अडियाला जेल में कैद थे। उनकी अहलिया कलसूम नवाज लंदन के हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। नवाज शरीफ ने जेलर से दरखास्त की कि उनकी एक बार उनके बेटे से फ़ोन पर बात करवा दी जाए ताकि वो अपनी बीमार अहलिया की खैरियत दरियाफ्त कर सकें। तो जेलर ने बेबसी से जवाब दिया कि मियाँ साहब, ऊपर से बड़ा सख्त ऑर्डर है, आपको किसी से बात करने की इजाज़त नहीं है। एक ही जेल में रहते हुए नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज से भी बात नहीं कर सकते थे। बानी पीटीआई पल पल की रिपोर्ट रखते थे और हर मुमकिन तरीके से नवाज शरीफ और उनकी बेटी को तंग किया जाता था। कुदरत का निज़ाम देखिए, खुद को आखिरी ऑप्शन कहने वाला आज उसी जेल में कैद है और मुलाकात की दुहाइयाँ दे रहा है। अपनी पार्टी पर कंट्रोल की हालत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में 3/4 अक्सरियत के बावजूद कोई रुकन बानी पीटीआई का हुक्म मानने को तैयार नहीं है। अलमिया तो ये है कि जो शख्स एक सूबाई बजट मंजूर होने से ना रुकवा सका, वो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने का झूठा बयानिया बेचता रहा है। बतौर वजीर आज़म जो इस बात पर फख्र करता रहा कि नवाज शरीफ सियासत से माइनस हो गया है, आज उसकी बहन एतराफ़ कर रही है कि बानी पीटीआई को उसकी अपनी जमात ने माइनस कर दिया है। उर्दू का एक मुहावरा है, जूतों में दाल बट्टा। जी हाँ, पीटीआई के मौजूदा हालात पर यह मुहावरा बिल्कुल पूरा उतरता है। पार्टी में सभी को सभी से खतरा है, सब एक दूसरे को गद्दार और टाउट कह रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर को गद्दार और भगौड़ा मानते हैं। उधर शहजाद अकबर अली अमीन गंडापुर को बुज़दिल, कमज़र्फ और गद्दार कह रहा है। नथिया गली में किसी से खुफिया मुलाकातों का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, एतराफ़ किया जा रहा है। एतराफ़ हो रहा है कि मरियम नवाज बहादुर थी जो नवाज शरीफ के लिए डट गई, मगर अली अमीन गंडापुर बुज़दिल है जो अभी तक कुछ नहीं कर सके। पीटीआई का पूरा सोशल मीडिया अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा समेत पूरी सियासी कमेटी के खिलाफ मुहिम चला रहा है। पार्टी का सेक्रेटरी जनरल खुद पर तनकीद करने वाले पीटीआई रहनुमाओं को बेवकूफ़ और बदनीयत कह रहा है। वजाहतें दी जा रही हैं कि अगर सूबाई बजट मंजूर ना होता तो पूरा सूबा मालियाती तौर पर साकित हो जाता और हॉस्पिटल, स्कूल सब कुछ बंद हो जाता। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक खुद को गद्दार डिक्लेयर करने पर फट पड़े हैं। मुतालबा कर रहे हैं कि पहली फुर्सत में तमाम पार्टी गद्दारों को पार्टी से निकाल दिया जाए। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी लीडर के नज़रिए का बोझ नहीं उठा सकती तो उसे भी ख़त्म करके हमें पार्टी वफादारों का नाम बताया जाए ताकि हम उसके साथ चलें। अगर हम गद्दार हैं तो हमें भी पार्टी से निकाल दिया जाए। हम बराए फ़रोख्त नहीं हैं, हम इज़्ज़त के साथ मुस्तफ़ी होकर घर चले जाएंगे। पार्टी में अगर कोई गद्दार है तो उसे निकाला क्यों नहीं जा रहा? ये सवाल सिर्फ शाहिद खटक का नहीं है, बल्कि पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है कि अगर अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो बानी पीटीआई उन्हें वजारत आला से हटा क्यों नहीं देते? क्या बानी पीटीआई अपनी पार्टी पर कंट्रोल खो चुके हैं? क्या बानी पीटीआई चाहते हुए भी अली अमीन गंडापुर को उनके ओहदे से हटाने की पोजीशन में नहीं रहे? क्या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लोग बानी पीटीआई को छोड़कर अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हो गए हैं? क्या पीटीआई ये तस्लीम कर चुकी है कि बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर आने वाले नहीं हैं? क्या पार्टी पर कब्जे की जंग आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है? क्या बानी पीटीआई अपनी पार्टी का कंट्रोल वापस लेने के लिए अली अमीन गंडापुर को हटाने की कोशिश करेंगे? क्या ऐसी किसी कोशिश पर अमल दरामद भी होगा? आज अपने इस प्रोग्राम में हम इन जैसे कई सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक।
अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी कौसर काज़मी साहब ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अहमद अवैस साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हसन मुर्तज़ा साहब इस शो का हिस्सा होंगे, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हेवन सेड दैट, कौसर काज़मी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे आगाज़ करना चाहती हूँ और मैं चाहूँगी कि अहमद अवैस साहब भी ना सिर्फ मेरे सवाल को बल्कि आपके जवाब को भी अच्छे से सुने, बिकॉज आज एक नहीं दो मुबारकबादें आपको देनी है। कौसर काज़मी साहब, चाइना में अ लॉट ऑफ एक्शन इज हैपनिंग। द एससीओ जो हमारा वहाँ पे शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हो रहा है, वहाँ पर तो पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े जा रहे हैं, ऐसे झंडे गाड़े जा रहे हैं कि पूरी दुनिया वहाँ पर भारत का किसी भी किस्म का बयानिया एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए, एक इंच के लिए भी बाय करने के लिए तैयार नहीं है। और भारत ने उल्टा क्या किया कि जब उसने देखा कि पहलगाम का उसमें जिक्र ही नहीं है, तो जो मुश्तरका एलामिया है, ही डजंट वांट्स टू बिकम द पार्ट ऑफ इट। सो ये तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी है, अगेन जिसकी बड़ी खबर चाइना से आ रही है। और इसको साथ में क्लब कर लीजिए एक लोकल कामयाबी से कि अपोजिशन ने बड़ा शोर मचाया, लेकिन आपने बजट मंजूर करवा ही लिया है विफाक का। सो दोनों चीज़ों के ऊपर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और इन दोनों चीज़ों को आगे लेकर के चलें कि फिर पाकिस्तान को आप आगे लेकर के कैसे चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बीनेश, भारत की ये पूरी कोशिश थी, पूरी दुनिया ने ये देखा कि जिस तरीके से हम पे हमारे तनकीद कर रहे थे ना कि भाई वो नवाज शरीफ ने ट्वीट करके मोदी का नाम क्यों नहीं लिया, वो फलां ने ये क्यों नहीं कहा, तो हमने बरके नहीं मारी। दूसरी तरफ से बरकें थी इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान ने ये कर दिया और पाकिस्तान का हम ऐसे कर देंगे और वैसा कर देंगे। अमली तौर पर वो कुछ भी करने में नाकाम रहे। पहलगाम वाकये को लेके पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सबूत के नाम पे उनके पास कोई चीज नहीं थी मां सवाए वही बरकें जो हमारे कुछ नादान लोग हमसे चाहते थे कि हम भी उसी तरह का तर्ज अमल अपनाएं। हमने पूरे यूरोप, अमेरिका, यूएस के अंदर जो हमारा एक डेलीगेशन था, जब वो जाता है तो वहां पे अपनी जो अपना मौकफ था दुनिया को उसे तस्लीम करवाता है। शंघाई के अंदर भी पूरी कोशिश थी भारत की कि किसी तरीके से जो ये वाकया है उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ के एक अलामिया वहां से जारी करवाया जाए, जो आखिरी टाइम तक वो बिल्कुल उस कोशिश में नाकाम रहे और वो साइन नहीं किया उस अलामिया को, जो कि जारी होता है एक कॉन्फ्रेंस के बाद। तो ये तो बिल्कुल हमारी कामयाबी है जी। तो यही हम सब जानना चाहते थे उन अफराद को जो कि वो मत्थे रंग देंगा ते मैं कल्ला ही काफियां जैसे लीडर की बरकों से जो है वो हमेशा मुतासर होते हैं कि इसी तरह का रवैया ये हमारी पीएमएलएन, हमारे कायदीन भी अपना लेते, जो कि उन्होंने नहीं अपनाया। जहां पे एग्रेशन की जरूरत थी, आपने देख लिया ईरान इजराइल जंग के अंदर, जहां से इनके कायद की जानिब से एक लफ्ज नहीं निकला। पहले तो ये बहाना बनाया गया कि हमारी मुलाकात नहीं हो रही, मुलाकात होगी तो खान साहब इस हवाले से कोई ना कोई बात करेंगे। फिर जब मुलाकात हो जाती है तो खामोश रहने का कहा जाता है। कल एक ट्वीट आता है खान साहब की तरफ से, तो उसमें भी इजराइल की कोई मजम्मत नहीं की जाती और ईरान के हवाले से कोई बयान नहीं दिया जाता। तो ये होती है जहां पे आपको बोलना होता है, जहां पे पूरी उम्मत मुसलमान जिसके खुद साख्ता लीडर ये बने हुए थे, वहां पे ये बयान बनता था, लेकिन वहां पे ये खामोशी थी, बल्कि मुकम्मल हु का आलिम अभी तक है। तो हमारे कायद ने, आपने सुन लिया कि वाशगाफ अल्फाज में ये कह दिया था कि ईरान के साथ हैं, थे और खड़े रहेंगे। तो हर जगह सिफारती मैदान के अंदर हमसायों से ताल्लुकात हो, पाक भारत जंग हो, हमने उस पर कामयाबियां समेटी हैं। अब जहां तक बजट की बात है, बिल्कुल मुखालफत तो होती रही, खुल के कोशिश जारी की है किसी तरीके से इसको नाकाम किया जाए, लेकिन बफजल खुदा हमने ये मार्का भी सर कर लिया। तो बिल्कुल मुबारकबाद तो दोनों जानब से हमारे लिए बनती है। बीनेश, ठीक है, तो जो बजट मंजूरी हुई है उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी ऑपोजिशन को? देखिए, पाकिस्तान के लिए हमेशा तनकीद तो होती है। देखें, ये एक रवाज बन चुका है, एक रस्म बन चुकी है कि इस तरह का जब भी अपोजिशन जमातों की जानिब से उसकी अच्छी बातों को छोड़ के नेगेटिविटी पे ज्यादा बात की जाती है। जो नेगेटिव चीजें होती हैं, अच्छी बुरी चीजें तो ज़ाहिर शामिल होती हैं, तो इनका हक बनता है अब ये जो मर्जी ये बोलते रहे। तो एक चीज पे तनकीद किस जानिब से की जाती है? वो लोग जिनके यूट्यूब के ऊपर मोनेटाइज अकाउंट्स हैं, जो इनके चाहने वाले हैं। अब हमेशा अली अमीन की तरफ से बड़ी अजीब बातें की जाती हैं बीनेश, लेकिन जब मैं उनकी मीडिया टॉक सुन रहा था तो मुझे बड़ा मजा आया कि इतनी अक्लमंदी की बात अली अमीन भी कर सकते हैं।
انہوں نے کھل کے اپنی پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ جن کے اکاؤنٹس مونیٹائز ہیں ان کو سننا بند کر دیں، وہ آپ کو جھوٹ بیچتے ہیں، ڈالر کماتے ہیں، تو ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں۔ تو میں یہ کہوں گا جو مثبت لوگ، جو اچھے رویے والے لوگ ہیں پی ٹی آئی کی طرف، ان کی طرف سے آپ کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے۔ جب تنقید ہوگی، جب جھوٹ بولا جائے گا، بیچا جائے گا، تو وہ انہی افراد کی طرف سے جن کی آج مذمت کی ہے علی امین فیئر نڈا کو۔ انف، فیئر انف، پوائنٹ آپ کا آ گیا، بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب پیشنٹلی سننے کے لیے بھی۔ ناؤ اٹس یور ٹرن احمد اویس صاحب، یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں کہ کیا آپ پاکستان کی ایک اور سفارتی کامیابی کو مان رہے ہیں جو کہ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اندر سامنے آئی، ایک چیز، اور دوسری چیز کہ کیا آپ وفاقی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی بھی کامیابی کو مان رہے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے سکسیسفلی وفاق کا بجٹ بھی منظور ہو گیا ہے؟ تو سر دونوں کامیابیوں کے اوپر مبارکباد تو بنتی ہے، تو دے دیں مبارکباد آپ یہاں پر ہمارے بھائی بیٹھے ہیں کوثر کاظمی صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک کانفرنس ہے، شنگھائی کانفرنس کا تعلق ہے، تو سفارتی پاکستان کو کامیابی ہوئی، جنگ میں کامیابی ہوئی، اور جنگ میں پاکستان کا پلہ بہت بھاری رہا، اور اس سے آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا میں پاکستان کی عزت تکریم میں بہت اضافہ ہوا، اور اس کے بعد ایران اور اس کی اسرائیل کی جو جنگ ہوئی، اور اس میں امریکہ بھی شریک ہوا اس کے اندر، اور اس میں بھی ایک اسپلینڈڈ، اس میں ایک ایسی قوم ابھر کے سامنے آئی ہے کہ جس نے جرأت کا وہ مظاہرہ کیا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی اس کنٹمپرری ورلڈ کے اندر۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے دونوں جو ہے مسلم ورلڈ ہے وہ بھی، اور ملک ہے ہمارا، اور ہمسایہ ملک ہے، اور اسلامک ریپبلک ہے ریولوشن کے بعد سے، اور اسی طرح پاکستان میں بھی کامیابی ہوئی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ جو ہے، بجٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر مبارکباد کے مستحق ہوں۔ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے، اور بجٹ جو ہے 25 کروڑ کی آبادی میں آپ سب کو معلوم ہے کہ تقریباً 50% جو ہماری ہے بلو پاورٹی لائن زندگی لوگ گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی 12-13 کروڑ جو ہے وہ 12 کروڑ جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن ہے، اور کوئی 13 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس سے اباب زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جو بجٹ بنا ہے وہ صرف 13 کروڑ کو سامنے رکھ کے بجٹ بنا ہے، 12 کروڑ کو کیڑے مکوڑے سمجھ کے چھوڑ دیا گیا، ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا، وہ انسان نہیں سمجھا گیا ان کو۔ اور جو امیر طبقہ جس کے متعلق شامل کیا گیا ہے، تو اس میں بھی جن کی بہت بڑی بڑی پراپرٹیز تھی، ان کو کوئی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ بساد احترام احمد اویس صاحب، اب بجٹ پہ بحث کرنے کا وقت تو چلا گیا نا، وہ پارلیمنٹ کے اندر سیشن کے اندر بھی آپ لوگوں نے بجٹ کے اوپر اتنی بحث نہیں کی، شیڈو بجٹ لاتے، لاجیکل چیزیں دیتے تو ہوتا۔ آج کی تو بڑی خبر اور مدعا یہ ہے کہ بجٹ پاس ہو گیا، اور بڑی خبر یہ ہے کہ یہ میں دیکھ رہی ہوں، میرے سامنے تصویریں ہیں، شہباز شریف اور جو آپ کے بیرسٹر گوہر ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب اٹھ کر جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دے رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، تصویریں ہیں، تصویریں بولتی ہیں سر۔ آپ کے اسد کیسر صاحب ہیں، اٹھ کے گئے ہیں شہباز شریف صاحب کے پاس، ہاتھ ملا رہے ہیں۔ تو آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ سر آج اچھا نہیں لگے گا کہ اگر آپ کہیں گے بجٹ میں یہ پرابلم ہے، منظور ہو گیا تو یہ تو وکٹری ہے، تو سر آج سے مبارکباد دیکھ کر اکتفا کیجئے۔ وہ 50% جو بلو پاورٹی لائن لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ان کا جواب تو کوئی دے کہ وہ کہاں ہے، کسی بجٹ میں ذکر ہے ان کا؟ اور اگر ذکر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ وہ انسان نہیں ہے؟ ان کے بچے جو ہیں، یا ان کے جذبات نہیں ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ ان کے شریانوں میں یہ سرخ خون جو ہمارے ہیں وہ نہیں ہے ان کے؟ کسی نے ذکر کیا ان کا کبھی؟ کس بات کی اس بجٹ میں مبارکباد دیں؟ اسحاق ڈار صاحب کے دو اتنے بڑے وہاں پہ ٹاورنگ پلازا ہیں جو دبئی میں، کسی نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہیں یہ؟ یا آپ کیسی دیکھیں نا، جب بات کرتے ہیں تو آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ حالات ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جو پنجاب کے بجٹ کے اندر کہ وہ آنکھیں کھول کر کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ بالکل اس کا جواب دیتے ہیں آپ کو، لیکن میں ذرا حسن مرتضیٰ صاحب سے پوچھ لوں۔ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کس کا جواب دینا چاہیں گے؟ آپ اس چیز کا جواب دینا چاہیں گے جو احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا بجٹ آپ نے منظور کر لیا، آپ اتحادی ہیں، آپ کے بغیر تو ہو نہیں سکتا؟ یا پھر میں آپ سے اپنے والا سوال پوچھوں کہ بلاول بھٹو کو تو بجٹ بہت اچھا لگا،
اور نہ صرف اچھا لگا بلکہ انہوں نے تو پریز بھی کیا. پرائم منسٹر صاحب کو پریز کر رہے تھے کہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے ہم سے مشاورت کی, بڑی اچھی بات ہے آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ کا بجٹ بڑھایا, بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے جو ہماری سفارشات ہیں ان کو اس بجٹ میں شامل کیا. تو وہ تو بڑے خوش ہیں. آپ خوش ہیں اس بجٹ سے سر؟ دیکھیں بینش, بجٹ سے نہ کوئی مکمل طور پہ اتفاق ہوتا ہے, ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے. پارٹی پالیسی کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جو چیئرمین فیصلہ کرے وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کئی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہونے کی ضرورت بھی تھی اور گنجائش بھی تھی, دانستہ طور پہ ان کو نظر انداز کیا گیا. اور کئی چیزیں جو ہیں وہ بڑی بہتر بھی ہوئیں, جیسے آپ نے کہا کہ اس میں انہوں نے پیسے بڑھائے اور دیگر چیزوں میں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک کاشتکار ایسا طبقہ ہے جو انتہائی مظلوم ہے اور پچھلی کوئی 2-3 دہائیوں سے اس کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہو رہی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن اس کی ان محرومیوں کو بھی ایڈریس نہیں کیا گیا اور الٹا اس پہ جو ٹیکسز کے بوجھ ہے وہ بڑھا دیے گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے روٹی سستی کر دی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جیب سے نہیں جا رہے, وہ کاشتکار کی جیب سے جا رہے ہیں. آپ پیسٹیسائیڈ مہنگی کرتے ہیں, آپ فرٹیلائزر مہنگا کرتے ہیں, آپ بجلی مہنگی کرتے ہیں, آپ ڈیزل مہنگا کرتے ہیں اور اس کی اجناس کی قیمتیں آپ کم کر دیتے ہیں. تو اس سے اگر روٹی آپ سستی دے رہے ہیں تو آپ ایک طبقے کو ٹارگٹ کر کے اس کا معاشی قتل کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا. 45% اس پہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے وہ زیادتی ہے. آپ نے اگر ٹیکس لگانا تھا تو اس کے لیے آپ ان کی نمائندہ تنظیموں کو آن بورڈ کرتے, ان سے ان کے حالات تو پوچھتے, جو آج اپنے بچوں کی روٹی پوری نہیں کر پا رہے, جو ان کی تعلیم صحت کا جو مسئلہ ہے اس کو ایڈریس نہیں کر پا رہے. آپ نے ان پہ 45% ٹیکس لگا دیا. آپ لگائیں صبح کسی سرمایہ دار پہ یہ ٹیکس, میں دیکھتا ہوں شام تک ملیں بھی بند ہوں گی, بٹ مارکیٹس حسن بھی بند مرتضیٰ ہوں گی, صاحب, روڈز میرے بھی بڑے بند ہوں گے. محترم بھائی, آپ کے جو چیئرمین ہیں اینڈ آئی ایم شیور آپ کے جو کو چیئرمین ہیں وچ از دا پریزیڈنٹ آف دا کنٹری, بلاول ہوں اینڈ حافظ ولی زرداری, وہ دونوں اس بجٹ سے سہمت ہیں, بلکہ سہمت سے زیادہ کہیں وہ خوش ہیں. اور بلکہ آج جو تصویریں بھی آئی ہیں, مطلب ان کی خوشی دیدنی تھی. یہ ایک فتح کا موقع ہے کہ پارلیمان نے اپوزیشن کو شکست دی, حکومت نے اور حکومت کے اتحادیوں نے اپوزیشن کو شکست دی. پتہ نہیں کیوں مجھے آپ آج آ بھی گئے, بلکہ بڑا اچھا کیا آپ آگے, بڑی مہربانی سر آپ کے آنے کی. میں تو کل سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی, کل پریس کانفرنس کے بعد آپ ہاتھ نہیں آ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ لگ رہا ہے انفیکٹ آئی اسٹینڈ کریکٹڈ کہ پنجاب چیپٹر نون لیگ سے تھوڑا سا ناراض ہے, یا یہ کہہ لیں کہ آپ مریم نواز صاحبہ سے ناراض ہیں, لیکن جو وفاق کا چیپٹر ہے وہ تو بڑا خوش ہے. شہباز سرکار سے آپ لوگ خوش ہیں. کل آپ نے پریس کانفرنس کی, آپ نے 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں اٹھائیں کہ آپ نے کہا کہ جی یہ ظلم ہو رہا ہے, لاہور میں 32 کروڑ کے ارکے گلاب سے سڑکیں دھلوائی گئیں. سو آج تو میرے پاس ترجمان بھی ہیں, مریم نواز صاحبہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, نون لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان سے ڈائریکٹلی پوچھ لیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب میں پرابلمز ہیں آپ کو نون لیگ سے, وفاق میں ایوری تھنگ از فائن. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. میرے لیے مریم نواز صاحبہ انتہائی قابل احترام ہے. میں کسی کی قیادت کو بھی کبھی غلط نہیں کہتا. سیاری قیادتیں جو ہیں وہ قابل احترام ہیں. مریم نواز صاحبہ کی پالیسیز سے میں اختلاف کر سکتا ہوں, میں ان کی ذات سے مجھے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ پنجاب چیپٹر, تو پنجاب چیپٹر میں بیچارہ کہاں ہوں جی, میں تو نہ ممبر ہوں, نہ میری کسی حکومتی جگہ پہ رسائی ہے. میں تو عام آدمی کی ایک بات جو ہے وہ آپ کے ذریعے پہنچانا چاہتا تھا, لیکن آپ نے وہ لڑائی اور دنگل جو ہے وہ اس سطح پہ لے گئی ہیں جہاں پہ ہم عام آدمی کی بات نہیں کر پائیں گے. تو یقیناً میں نے وہ تنقید کی, کیا 32 کروڑ روپے کا ارکے گلاب نہیں چھڑ جی جی نے حق غلط بنتا ہے اگر سر, کہا کھل ہے, کے کریں ان کے تنقید. ترجمان بیٹھے جی ہیں جی وہ کہہ دیں گے کہ جھوٹ ہے. دیکھیں میں ایک چیز جو میری کمیونٹی ہے کاشتکار زمیندار, میں ان کا نمائندہ ہوں, میں ان کا ووٹ لیتا ہوں, میں خود بھی میری روزی روٹی اس کے ساتھ وابستہ ہے. تو میں کیوں نہ اپنی تکلیفوں کو ذریعے عوام تک پہنچا سکوں. میری قیادت کو پورا حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے, مجھے ان کے فیصلوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن میں اپنی رائے تو رکھتا ہوں.
اگر اب آپ کہیں کہ تم سیاسی کارکن ہو تو بلاول صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، بھائی وہ ان کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن میری اپنی بھی تو ایک رائے ہے، اس کا بالکل دینے رائے کا ہے مجھے سر پورا آپ کی، حق ہے، پورا اختیار آپ ہے تو کہ میں حسن مرتضیٰ صاحب اپنی رائے رکھ بھی سکتے ہیں، آپ کو رکھنی بھی چاہیے. میں تو اینکر ہوں، میں تو اپنی رائے نہیں رکھ رہی ہوں، میں تو صرف آپ کو جنرل پرسیپشن بتا رہی ہوں کہ پرسیپشن یہ ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، یہ میرے سامنے محمد علی کیمرہ مین صاحب بیٹھے ہیں، یا علی سے آپ پوچھ لیں، وہ کہیں گے وفاق میں سب ٹھیک ہے، یہ پنجاب میں ان کا رولا ہے، پنجاب میں ان کو کچھ چاہیے. یہ سر میں آپ کو پرسیپشن بتا رہی ہوں، ورنہ میری مجال کہ میں آپ کو اپنی رائے بتاؤں. دس از ناٹ مائی رائے سر. پنجاب میں میں پنجاب سے ہی مانگ رہا ہوں نا، کاشتکار کے حق جو ہے، حقوق جو ہے وہ پنجاب نے ہی دینے ہیں نا. ٹھیک ان ہے، کی ایک پتہ چل پالیسی گیا، ساڈا حق کرو ایتھے مریم رکھ، بی بی یہ کہہ رہے ہیں آپ. کوثر کاظمی صاحب، جن سے میں یہ حسن مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں ساڈا حق ایتھے رکھ، دے دیں ان کو ان کا حق. کیوں نہیں دے رہے آپ ان کو ان کا حق؟ اچھا حسن ٹھیک بھائی ہے کی تو ساری باتیں مجھے سمجھ آئی ہیں، حسن صاحب سن لیں. ویس بھائی کی باتیں میں سن نہیں سکا، میرے خیال میں اس میں کوئی مسئلہ تھا، ان کے ساؤنڈ میں مجھے ایک لفظ نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. تو حسن بھائی بالکل بجا فرما رہے ہیں، انہوں نے اویس صاحب، بلکہ اچھا کہا کہ ایک منٹ کوثر بھائی، اویس صاحب کو آپ کا بجٹ بالکل پسند نہیں آیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو 50% عوام ہے نا وہ غربت کی لائن سے نیچے ہے، آپ نے اس 50% عوام کو مائنس کر دیا ہے، تو یہ بالکل ہی فضول قسم کا بجٹ ہے. یہ کیسے آپ نے بجٹ پاس کر لیا؟ یہ اویس صاحب نے کہا ہے. آگے جی کنٹینیو پلیز. آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اکثر وزراء ٹی وی پہ نظر آتے تھے اور اس حوالے سے بڑی دلیلوں کے ساتھ یہ بتاتے تھے کہ بھائی اعلان نہیں ہو رہا ورنہ تو ہم دیوالیہ ہو چکے. اس بمر سے ملک کو نکال کے ایک رائٹ ٹریک پہ ڈالنے والی موجودہ حکومت جو ہے، جب وہ بجٹ پیش کرے گی، جب آپ خوشخبریاں سنا رہے تھے قوم کو کہ ملک دیوالیہ ہو چکا، تو کئی چیزیں جن پہ آپ تنقید کر رہے ہیں بالکل بہتری کی گنجائش تو ان میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف تنقید کریں اور ماضی کو بھول جائیں کہ آپ نے ملک کو کہاں پہ دھکیلا تھا، جو معاشی سرنگیں لگا کے آپ گئے تھے، اس سے کہاں کہاں کس کس محکمے میں کس کس جگہ عوام کے لیے تباہی ہوئی. تو اس چیز کو نکال کے جب موجودہ جو حکومت ہے، ہمارے اتحادی ہیں پیپلز پارٹی سمیت، ہم نے اس کو اس سے نکالا ہے، تو اب بہتری کے لیے وقت تو لگے گا بھائی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ایک جس طرح ایک جو فلائی ریاست ہوتی ہے اس طرز کا بجٹ آپ کو دے دیا جائے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے باوجود تنخواہ دار طبقے کا خیال رکھا گیا. باقی جہاں ایک غریب پرور بجٹ، میں اس کو کہوں گا یہ بے شک یہ بات نہ مانے. تو بھائی غصہ اگر کے پی کے بجٹ پہ ہے کہ عمران خان نے ان کے حکم اور مشاورت کے یہ بغیر زخموں وہ پہ پاس نمک ہو چھڑک جاتا رہے ہے. آپ. کوثر بھائی زخموں پہ نمک چھڑک رہے آپ اویس صاحب کے. میں نے اگلے اسی ٹاپک پر آنا ہے، اسی ٹاپک پر آنا ہے. آپ اپنا جواب دے لیں، اور ذرا حسن مرتضیٰ صاحب کو آپ نے اگنور نہیں کرنا سر، ان کا ضرور جواب دینا ہے آپ نے. جی حسن بھائی میرے لیے بہت قابل احترام ہے، بلکہ دونوں اویس بھائی اور ان کی میں بڑا احترام کرتا ہوں. حسن بھائی نے کہا جی وہ پتہ نہیں کتنے ارب کا جو ارک گلاب ہے وہ جناب چھڑک 32 دیا ارب ہم نے 32 روڈوں ارب پہ. بلکہ ہاں ایک جگہ تو حسن بھائی نے 32 یہ کروڑ کا، فرمایا سوری تھا، سر 32 کروڑ کا ہے. میں سن رہا، ایک جگہ حسن بھائی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ساڈے بچیاں دے اکھاں چ پانی نہیں لبدا تے اے روڈاں تے اور سڑکاں تے سٹ رہے ہیں سارا نا. تو بات یہ ہے بھائی، پنجاب میں کسی عام آدمی سے پوچھیں، پورے پنجاب کے اندر جب بھی عید قربان ہوتی تھی کیا معاملات ہوتے تھے گندگی کے، آلائشیں کس کس جگہ پہ پڑی ہوتی تھی، اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. دوسرے صوبے کے لوگوں نے اس عید قربان کے بعد ٹیگ کر کے ہمیں کہا کہ خدا کے لیے مریم نواز کو سندھ میں، کے پی میں، بلوچستان میں بھی وزٹ کروا دیں تاکہ یہاں پہ جو یہ معاملات ہوتے ہیں ہمارے لیے وبال جان بنتا ہے، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. اب جب علائشیں وہاں سے اٹھائی گئی، جو وہاں پہ صفائی والا عملہ تھا اس کو خراج تحسین جانب سے پیش کیا گیا، اس کے بعد اگر ارک گلاب عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کر کے ان کو خوش کیا گیا تو اس پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں بھائی؟ پنجاب کے اندر صرف ہم یہ نہیں کر رہے نا، حسن ہسپتال مرتضیٰ ہوں، صاحب شاید یہ اسکول چاہ رہے ہوں، ہوں گے کہ آپ دیگر پانی اور محکمے صرف کا ہوں. استعمال کریں نا، ارکے گلاب کا نہ کرتے آپ بھی پانی اور صرف کا کر لیتے. آپ بھی جان کے کوثر بھائی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. ہاں، اور اگر زیادہ خوش مسئلہ ہے میری ہوئی اس بات سے. سنیں، شو کے فوراً بعد ایک بوتل ارکے گلاب کی آپ حسن مرتضیٰ صاحب کو بھیج دیں، اپنی آنکھوں میں تو ڈال لیں گے وہ ارکے حسن بھائی گلاب. کو اپنا جی خون دل دینے کے لیے تیار ہے ارکے ہائے گلاب. ہائے. کیا بات ہے. لیکن یہ ہے کہ عوام کے لیے بھی نا، یقین کریں پنجاب کے اندر ایک آپ کہہ لیں جی کسان شور کر رہے ہیں، حالانکہ کسان بجٹ، کسان کارڈ، کسانوں کے حوالے سے فیسلٹیز، ہر چیزیں جو ان کو مہیا کی گئی، ایک طبقہ جو اس پہ ناخوش ہے اس کو اٹھا کے آپ سارے کیے کرائے پہ
پانی نہیں ڈال سکتے, جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے انیشیٹو تھے اس حوالے سے. اس کے بعد پھر جو اسٹوڈنٹس ہوں, جو باقی جو ہیں ادارے ہمارے, جو جتنے بھی اس طرح کے معاملات تھے, وزیر اعلیٰ پنجاب کے مثالی منصوبے وہاں پہ آپ نے دیکھے ہیں. چاہے نواز شریف کینسر ہاسپٹل کو لے لیں, اب اعتراض اس پہ نہیں ہو رہا. اب یہ اعتراض کریں بھائی نواز شریف کے نام سے کیوں یہ بن گیا, تو نواز شریف کے نام سے اب ایک طرف ایک بندہ تھا جس کا نام بلکہ ہے, اللہ زندگی دے ان کو. نہیں باس, آپ کو اپڈیٹ دیتی ہوں. آپ کو یہ اپڈیٹ پسند نہیں آئی ہے, آج ویسے میرے رن ڈاؤن کا حصہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ موجود ہیں اور کیونکہ آپ مریم نواز کی حکومت کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, نون لیگ کو تو خیر کر ہی رہے ہیں. سر بات جو رولا مچا ہوا نا, یہ 10 کھرب روپے کی کرپشن کا معاملہ, یہ کس دور کا آڈٹ ہے؟ کوئی آڈٹ شاڈٹ رپورٹ آئی ہوئی ہے؟ 10 کھرب کا جو ہے وہ الزام آپ کے اوپر لگ رہا ہے, پی ٹی آئی اس کے اوپر زور و شور سے شور مچا رہی ہے. آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کی لنکا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ 10 کھرب کا کیا معاملہ ہے, اس کے اوپر بھی ذرا لبکشائی کر دیں. کس دور کی رپورٹ ہے؟ شور یہ بے شک مچاتے رہے ہیں. 2023-24 کے جو رپورٹ ہے وہ 2025 میں آپ کو موصول ہو رہی ہے. اس طرح کی رپورٹ جو ہوتی ہے آڈیٹر جنرل کی طرف سے, وہ مشاہدات پر مبنی ایک چیز ہوتی ہے. بے شک جو متعلقہ محکمے ہوتے ہیں ان کی اکاؤنٹس کمیٹیاں ان تمام معاملات کو دیکھتی ہیں. اس کے بعد یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر آتا ہے اور اس کے پاس یہ قانونی اختیار ہے. جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے, جب وہ کوئی بے ضابطگی دیکھتی ہے, کوئی وہاں پہ کرپشن دیکھتی ہے, کوئی اس طرح کا معاملہ دیکھتی ہے, تو ان کے پاس یہ پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ وصولیاں بھی کریں اور وہ جو لوگ ہیں اس میں انوالو وہ ان کی گرفت میں بھی آتے ہیں. تو اس میں تو کوئی وہ بات نہیں ہے. تو پی ٹی آئی جو ہم پہ شور مچا رہی ہے, این اسی وقت وہاں پہ اربوں کے ٹھیکوں کا غبن بھی سامنے آیا ہے. ایک اور رپورٹ جو آڈیٹر جنرل نے کے پی کے حوالے سے دی, اس کے ساتھ ساتھ ہی وہاں پہ کیا چیز سامنے نہیں آئی ان کے, تو میں تو کہتا ہوں وہ بسکٹی جو وزیر اعلیٰ ہے کے پی کے, بھائی وہ تو کروڑوں کے بسکٹ کھا گئے وہاں پہ. تو بجائے اس کے کہ اپنے کے پی کے اندر وہاں پہ تو چلے 23-24 کا حوالہ دیا جا رہا ہے نا, وہاں پہ تو کے پی کے اندر تو 12 سالوں سے یہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ جو اس طرح کی رپورٹس آتی ہے, جواب لے دیتی ہوں. میں اس شو کے اندر نا احمد عویس صاحب بالکل آج ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں جیسے حسن مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہیں. ایک طرف ارک گلاب ہے جو کہ سڑکیں اس سے جو ہیں وہ دھوئی جا رہی ہیں, دوسری طرف 11 کروڑ کے پتہ نہیں کون سے سونے کے بسکٹ ہیں یا کتنے بسکٹ ہیں. سر کے پی کے اندر کیا چل رہا ہے احمد عویس صاحب؟ آپ کی اندرونی لڑائیاں چل رہی ہیں. مجھے تو لگتا ہے کے پی کے میں ایک چھوٹا سا منی زلزلہ آیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے اندر. ایک دوسرے کو غداری کے فتوے, ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہا جا رہا ہے, کوئی کسی پہ یقین نہیں کر رہا, کرپشن کے معاملات الگ ہیں, سونے کے بسکٹوں کا حساب کتاب کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. سر واٹ از ہیپننگ؟ گورنمنٹ جب پیچھے پڑ جائے گی نا کسی چھوٹے صوبے کے, تو وہاں پہ یہی کچھ ہوگا. میں لیکن پہلی بات سن لی جو ابھی کوثر صاحب نے بات کی ہے نا, میں اس کا جواب دیتا ہوں ان کو. یہ کہہ رہے تھے کہ جی دیوالیہ تھا جی, ان کا وہ شو ڈالا ہوا تھا جب انہوں نے حکومت لی تھی, اور 2021 میں یہ جو آخری سال جس میں پوری اکانومی جو تھی وہ ان کے کنٹرول میں تھی عمران خان کے, کیونکہ 22 میں تو پھر مسئلہ الٹ گیا سارا. 2021 میں یہ ریکارڈ کی بات ہے, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, آپ اس کی تصدیق کریں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ اور ریلیونٹ ریونیو ریکارڈ کے ساتھ. 2021 کے اندر پاکستان کے فورن ایکسچینج جو ریزرو تھے ایور ہائیسٹ $28 بلین, ایور ہائیسٹ پاکستان کی ہسٹری میں ابھی تک نہیں ہوئے. اور 2021 میں پاکستان کے ایکسپورٹس $37 بلین کی ایور ہائیسٹ, ابھی تک اتنی بڑی ایکسپورٹ نہیں ہوئی. جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ نکلا ہوا تھا, بیٹھے ہوئے تھے یہ جس طرح سے. اور انہوں نے اس کے بعد جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت بن کے آئی, اور پی ڈی ایم کی حکومت میں شہباز شریف صاحب اس وقت بھی پرائم منسٹر تھے, اور انہوں نے بھی نقل کی کہ جی اب اس وقت جیسے کووڈ میں انہوں نے کچھ غریب لوگوں کے لیے پیسہ بانٹا تھا, تو انہوں نے کہا جی ہم آٹا بانٹتے ہیں. اور انہی کے نون لیگ کے ایکس پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب ٹیلی ویژن کے اوپر ایک نہیں 12 آ کے انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف نے جو آٹا بانٹا ہے 20 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے اس کے اندر. اچھا, یہ آن ریکارڈ ہے, سارے ٹی وی کے ان کے پاس یہ ریکارڈڈ موجود ہے. اور اگلی بات سن لیجئے, شہباز شریف صاحب نے ابھی 8 فروری کا جب الیکشن کے بعد یہ فارم 47 کے انڈر انہوں نے جب اوتھ لے لیا, اور اوتھ لے کر انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت بڑی خراب ہے, میں پاکستان کی جو ہے نیشنل ایگزیکٹو سے تنخواہ نہیں لوں گا. بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ میں والنٹیئر کرتا ہوں کہ میں تنخواہ کے بغیر کام کروں گا.
1 महीने के बाद जब IPP का बहुत शोर मचा तो पता लगा कि इनके 2 साहबजादे जो हैं वो IPP का 28% शेयर इनके यूनिट जो हैं वो लेके बैठे हुए हैं और अरबों रुपया बगैर एक यूनिट बिजली दिए वो ले चुके हैं। ये इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है? और अभी लेटेस्ट जैसे आपने भी जिक्र किया, पंजाब की जो ऑडिट रिपोर्ट आई है, 1 ट्रिलियन रुपीस का करप्शन की बात की इन्होंने। और फिर मैंने जवाब दे अभी ही जितना दिया बात ना की थी उसका जवाब अहमद नहीं दिया अवैस साहब। इन्होंने। लेकिन आपकी KPK के अंदर क्या चल रहा है इसके ऊपर भी जरा बात कर लें। और PTI तो सर अहमद साहब ये दावा करती थी और करती आई, अभी कल तक भी यही दावा हो रहा था कि जी पूरा निज़ाम बानी PTI के कदमों में बैठा है। वो अडियाला जेल में पता नहीं कौन कौन जा रहा है जी बानी PTI को मनाने के लिए, लेकिन वो तो जेल से बाहर ही नहीं आ रहे। लेकिन आज तो बहुत रोना धोना हुआ, सुनने में आया कि आप लोग की मुलाकातें नहीं हो रही हैं, जिसको लेकर के आप लोगों ने खूब ज़्यादा रोना धोना किया कि देखें जी हमें तो मिलने नहीं दिया जा रहा सर। हाँ तो मैं खुद 2 दफा गया हूँ, नहीं मिलने दिया। वहां पे हंगामा हुआ था, न सिर्फ कि मैं नहीं मिल सका था बल्कि और बहुत सारे जिनके नाम बकायदा तस्दीकशुदा से इनकी मुलाकात होनी है, नहीं मिलने दिया। ये तो रोज का वहां पे डेली आइटम ये वहां पे जो हो रहा है। तो बात ये है कि देखिए, मैंने जो बिलो पॉवर्टी लाइन की बात की है वो इंसान है, उनका जिक्र तक नहीं। आपको नहीं लगता कि अगर आप जैसे जहां से मैं देख रही हूँ, सॉरी टू कट यू सर, मतलब आप इतने सीनियर और मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम एंड यू आर वेरी गुड फेस एज ए पॉलिटिशियन सर, अगर आप जैसों को इजाज़त नहीं मिल रही है मिलने की अडियाला जेल में जाकर के, तो आपको नहीं लगता कि ये कारमा है, इसमें किसी का कोई हाथ बात नहीं है? याद करा दूं आपको कि एक वक्त का जिक्र है कि नवाज शरीफ साहब उस जेल में हुआ करते थे, बेगम साहिबा उनकी बीमार थी और वो बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहे थे जेलर से कि मेरे बेटे से बात करा दे, मैंने अपनी बेगम का हाल पूछना है। लेकिन आगे से मैसेज आता था कि सॉरी सर, आपका वक्त पूरा हो चुका है, आपकी कॉल टाइम पूरी हो चुकी है, हम नहीं करा सकते, ऊपर से सख्त ऑर्डर है। और ऊपर कौन बैठे हुए थे? वजीर आजम साहब, आपके खान साहब भी थे। सर कुछ चीज़ें कारमा भी होती हैं, आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं साहब, देखे ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कंसेक्टिवली 2 वीक मैं उनको मिलने के लिए गया हूँ और मेरा ये नहीं कि मैं ऐसे चला गया हूँ, नाम की तस्दीक कंफर्मेशन की आपकी मीटिंग है, आई वॉज इन्फॉर्म्ड, और मैं लाहौर से जाता हूँ और मुझे नॉट अलाउड टू मीट। ये तो एक डेली आइटम बना हुआ है वहां पर ओके जो है। इसी तरह से जो पहले मामला भी इसी तरह होते रहे हैं। तो सवाल ये है कि किसी तरह से हमें इन बातों को भूल जाना चाहिए कि जी वो फलां ही हुआ। देखना यह है कि आप गरीब आवाम के लिए कर क्या रहे हैं। एग्रीकल्चर के अंदर जो कुछ मरियम नवाज ने जो सलूक कर दिया है गंदम की कटाई के बाद और उसके बाद उसकी सेल के ऊपर, जो गरीब छोटे किसान थे उन बेचारों के साथ जो हाल हुआ है वो छुपा हुआ किसी से। हसन, तो हमें तकलीफ होती है। पॉइंट आ गया। हसन मुर्तज़ा साहब, हाँ जी हसन मुर्तज़ा साहब, यहाँ से क्यों ना आपसे आगाज़ कर लिया जाए दोबारा से कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रोना जारी है, इस हवाले से हमारी मुलाकात नहीं हो रही, मेरे प्रोग्राम्स में आएंगे, आपको पब्लिक फोरम पर अगर मिलेंगे, कहीं पे मीडिया के सामने मिलेंगे तो कहेंगे कि जी सारा निज़ाम ही जो है इनके बानी PTI चला रहे हैं जेल से। लेकिन हकीकत ये है कि रोना रोया जाता है, अभी मुलाकात नहीं हुई, तब मुलाकात नहीं हुई, इसकी मुलाकात नहीं हुई, उसकी मुलाकात नहीं हुई। तो सर अगर हम इसका कंपैरिजन नवाज शरीफ साहब से ही कर लें कि नवाज शरीफ साहब ने सब्र कर लिया और अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, इनकी ये किस ब्रीड के पॉलिटिशियंस हैं कि इनकी तो रोने और इनकी दुहाइयां ही खत्म नहीं हो रही? सर क्या वाकई इनके साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है या दिस इज मोर ऑफ अ ह्यू एंड क्राई? देखिए बीनेश, मैं पहले तो थोड़ा सा गुजारिश करूंगा कि मैं बात कर रहा था तो उस वक्त आपने कहा कि आपके चेयरमैन ने मान लिया, आप सारे खुश हैं, पंजाब चैप्टर में कोई तकलीफें हैं, कोई परेशानियां हैं या कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, इस किस्म की बात की। देखिए गुजारिश ये है कि मरियम ने जो अच्छे काम किए हम हमेशा उनको अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने पंजाब के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की, उन्होंने BHUs को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए पूरे पंजाब के अंदर वो कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही वो उसको आउटसोर्स भी कर रही हैं। अब BHUs की रिपेयर मेंटेनेंस उस पे तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन आउटसोर्स करना वो मुनासिब नहीं है, उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। अब देखिए जहां तक ताल्लुक है PTI के रोने धोने का,
تو دیکھیں رونا دھونا اپوزیشن جو ہے وہ مظلوم تو ہوتی ہے. اگر کل عمران خان صاحب پنکھے اتارتے رہے, اے سی اتارتے رہے, میں الٹا لٹکا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں اندر کر دوں گا, تو آج دوسری طرف سے بھی تو وہی ہو رہا ہے. آپ ایک جیل مینوئل ہے اس کے مطابق تو کم از کم ٹریٹ کرے, اور اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں تو ان کو دور کرے. اب یہ تو بینش بی بی ہمیشہ کے لیے طے شدہ بات ہے کہ اب جو حکومت میں نہیں ہوگا وہ جیل میں ہوگا. تو کیوں ہم ایک دوسرے کے لیے ایسی چیزیں یا ایسے پریزیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں کہ جو کل کو ہم نے بھی بھگتنے ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم اس آپ اس کو کام کو حسن بھائی ختم اس کو کریں الیبوریٹ کریں گے اور کہ جو نئے حکومت سرے میں سے نہیں ہم ہوگا آگے بڑھیں. وہ جیل میں ہوگا, کہ کیا مطلب ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں تو وہ اس لیے جیل میں ہیں کہ انہوں نے کوئی کرائم نہیں کیا, لیکن ان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے؟ ذرا اس کو میں کلیئر یہ کریں نہیں گے کہہ رہا. کہ اگر کوئی حکومت میں نہیں ہے تو جیل میں میں ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ میں قطعاً یہ بات نہیں کہہ رہا. جی یہ مقدمات یہ سارے ہم نے بھگتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے 12-13 سال جیل کاٹی ہے. بی پی شہید جیل میں رہی, ایگزائل میں رہی, یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. عمران خان صاحب کے اگر کوئی کیسز ہیں تو وہ ماورائے عدالت نہیں ہونے چاہیے. عدالت ان کو سزا دے, ان کو بری کر دے, وہ اس پہ چھوڑنا چاہیے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر انتشار کو ہوا بھی دی گئی, انتشار پھیلایا بھی گیا, لیکن ان چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ہم اس کو پہ لے لیں کہ یار یہ کل میاں نواز شریف صاحب کو بات فون پہ نہیں کرنے دی گئی تھی, ٹائم ختم ہو گیا تھا. یہ چیزیں اس طرح نہیں ہونی چاہیے. ان کو بھی بات کرنے کا موقع ہونا چاہیے تھا, ان کو بھی بات کرنے کا موقع ہونا چاہیے. ان کے جو جرائم ہے, جو کرائم ان کے ذمہ میں لگا ہوا ہے, اس کو ٹرائل کریں. اگر وہ گنہگار ہوئے وہ اپنی بھگتیں گے, نہ ہو تو میں تو بہتری کی بات کر رہا ہوں کہ بہتری آنی چاہیے, نہ کہ ہمیں پچھلی چیزوں کو سامنے رکھ کے کرنے کی ضرورت ہے. بڑی اچھی بات کی ہے حسن بھائی, بڑا آپ نے پروگریسو ایک بات کی ہے. کوثر کاظمی صاحب, ابھی کیونکہ 2-3 منٹ ہی رہ گئے ہیں شو میں, تو آپ سے ایک ذاتی تعلق ہونے کے ناطے میں یہ گارنٹی مانگ لوں کہ پھر اس شو کے بعد آپ ایک بوتل عرق گلاب کی حسن مرتضیٰ صاحب کو گفٹ بھیج رہے ہیں, اور تھوڑی سی آپ جو ہے سفارش کر دیں گے کہ جی احمد اویس صاحب کی ملاقات ہو جائے پھر, ہیں بیکاز ابھی آپ نے کہا کہ آپ بڑا رسپیکٹ کرتے ہیں, بڑے سینئر بندے ہیں. ابھی دیکھیں نا 2 دفعہ ملاقات کرنے گئے ہیں, نہیں ہوئی ہے تو کروا دیں ان کی ملاقات. یو آر اے پاورفل مین ٹوڈے کوثر کاظمی صاحب, یو ہیو آل دا پاور ان پنجاب اینڈ ان سینٹر. یوز یور پاور ان دا شو. بینش اسی بہانے میری درینہ خواہش پوری ہو جائے گی کہ حسن بھائی سے میری ملاقات ہو جائے گی. میری بڑی درینہ خواہش ہے ملاقات کی حسن بھائی سے, تو وہ یقینی طور پر پوری بھی ہو جائے گی. ابھی حسن بھائی نے ایک بات کی, مجھے اس کو کلیئر کرنا پڑے گا, لازمی بلکہ کروں گا. بیسک ہیلتھ یونٹس کے حوالے سے میرے بھائی نے فرمایا کہ مریم نواز کے باقی منصوبے تو بہت اعلیٰ ہیں, ان کو بہت شکریہ کہ انہوں نے خراج تحسین بھی پیش کیا, لیکن بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں وہ پورے آؤٹ سورس نہیں کیے گئے. بیسک ہیلتھ یونٹس کے اندر ایم آر آئی مشینیں اور اس طرح کی جو سہولتیں تھیں جو کسی بھی دور حکومت میں کبھی بھی عوام کو میسر نہیں تھی, ان کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے کہ ایک جو فارم ہوتا ہے ایم آر آئی کا, اس کے اوپر مریم نواز کی وہ سکیچ ایک تصویر کو لے کے بڑا شور شرابہ ہوا تھا. بھائی وہ ایک پرائیویٹ کمپنی جو اون کرتی ہے اس ایم آر آئی مشین کو, انہوں نے وہ وہ جو فارم ہے وہ تیار کیا ہوا تھا. تو پورے بیسک ہیلتھ یونٹس کو آؤٹ سورس نہیں کیا گیا پنجاب کے اندر. ان کے اندر جو سہولیات ہیں ان میں سے جس طرح کوئی مشینیں ہیں وہ آؤٹ سورس کر کے عوام کو سہولیات دی گئی ہیں. میرے خیال میں اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ابھی میرے بھائی نے موازنہ کیا, اویس بھائی نے, کہ یار وہ عمران خان کو وہ دور تھا جس میں کووڈ نے ان کو آسرا دیا. تو اگر کمپیریزن کی بات آ جاتی ہے بینش, تو پھر ہم چلے جاتے ہیں 2016 میں. بھائی جب آپ کو لایا گیا تھا, جس کی آپ نے کبھی مذمت نہیں کی, آج آپ فارم 47 کا رونا روتے ہیں, تو اس وقت جب ڈالر جو ہے وہ 103-104 پہ مستحکم تھا, تمام اشیاء ضروریہ عوام کی دسترس میں تھی, اب میاں نواز شریف کا دور حکومت تھا, بین الاقوامی دنیا میں ہم آئسولیٹ نہیں ہوئے تھے, پوری دنیا میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, ترقیاتی منصوبے بھی اپنے عروج پہ تھے, تو پھر موازنہ تو ان کا بنتا ہے نا بھائی وہاں پہ.
तो हमने तो वो दौर जिसमें वो पानामा, अकामा, वो ड्रामा, वो सारी चीजें सामने रख के एक चलते हुए तरक्की की मनाजिल तय करते हुए पाकिस्तान को आपने डी ट्रैक किया, तो भाई वो मुवाजना बनता है। बाकी हम नहीं कहते थे दिवालिया, आपके लोग टीवी पे बैठ के खुला इस बात का इजहार करते थे कि भाई मुल्क के हालात बड़े खराब है, और फिर जब आपके लीडर को ये पता चला कि भाई मैं जा रहा हूँ, फिर वो कौसर पेट्रोल काज़मी की साहब, कीमतों में फिर मुझे पता चल गया आपके जाहो जलाल से, आपके तर्ज तकल्लुम से कि आपका दौर चल रहा है। सर, आई वाज नॉट रॉन्ग, यू आर अ पावरफुल मैन। बाकी हसन मुर्तजा साहब, जो बात आपने करनी है ना, बाकी अब आप कौसर साहब को फोन कर लें। तीनों मानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला मंडे को आपसे मुलाकात करते हैं।